اگر فرعون کے دور میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ مار دیتا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کیسے بچ کے معجزانہ طور پہ، جی موسیٰ علیہ السلام خود بھی معجزانہ طور پر بچے، اور یہ جو مارنے کا سلسلہ تھا یہ مسلسل نہیں تھا، کچھ عرصہ ہوتا تھا پھر رک گیا، پھر جوش چڑھا، پھر رک گیا، اور پھر ظاہر ہے اس زمانے میں کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا، کوئی سی سی ٹی وی کیمرے تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ ہر چیز کو ہر وقت واچ کیا جا رہا ہو، پھر اللہ تعالیٰ بھی بعض اوقات عقل معاف کر دیتا تھا۔ اب یہ کتنی عقل معاف ہوئی کہ جب قرآن میں تو یہ مسنگ لنک ہے، قرآن نے تو نہیں بتایا کہ یہ کیسے ہوا، ہم اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کا کلپ تو قرآن سے کاٹا جا سکتا ہے جس طرح یہ میرے کلپس کاٹتے ہیں، کیونکہ قرآن نے تو اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑا ہے کہ کیسے یہ ہو گیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ دریا میں آیا ہے، تو ظاہر ہے وہ پیدا ہوا ہے نا کہیں پہ، اور جب فرعون کی بیوی نے اس کے لیے ایفرٹ پٹ کی ہے اور فرعون ایگری کر گیا، اور وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسٹر پہنچ گئی کہ میں ایسے گھر کو جانتی ہوں جہاں کا یہ دودھ پی لے گا، اس وقت بھی فرعون کا خیال نہیں گیا کہ بھئی یہ جو عورت ہے جس کا دودھ اترا ہوا ہے، اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ کدھر ہے؟ اس زمانے میں تو ٹیکے نہیں ہوتے تھے نا کہ کوئی عورت دودھ اتار سکے، دودھ اسی وقت عورت کا اترتا ہے جب وہ کسی بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اور ظاہر پریگنینسی کے بعد دودھ اترتا ہے۔ تو فرعون کا دماغ اس طرف نہیں گیا کہ اس کا اگر عورت کا دودھ اترا ہوا ہے تو وہ بچہ کدھر ہے جس کی وجہ سے دودھ اترا ہے۔ ٹیکنیکلی سپیکنگ اگر آج یہ معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ عقل معاف نہ کرے، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے پکڑے جانا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ معجزانہ طور پہ ہوا ہے کہ اس کا دماغ اس طرف گیا ہی نہیں۔ البتہ ایک کامن سینس تھی کہ بھئی دودھ بھی اسی کا پی رہا ہے جا کے، تو اس کا اپنا بچہ کدھر گیا، تو یہ فوراً مسنگ لنک تھا۔ یہ مسئلہ تو پنجاب پولیس نے بھی حل کر دینا تھا، تو کیوں نہیں حل ہوا؟ اللہ نے پردہ ڈال دیا، بس یہ جواب ہے اس چیز کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جس طرح آپ دیکھیں نبی علیہ السلام ہجرت کی رات باہر پہرا ہے، تلوار لے کے سارے قبیلوں کے لوگ کھڑے ہیں کہ حضور نکلیں گے ہم قتل کر دیں گے، آپ علیہ السلام انہی میں سے نکل کے چلے گئے، آنکھوں پہ پردہ اللہ نے ڈال دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پہ لٹایا، وہ تو بعد میں جب انہوں نے دیکھا وہ پریشان ہو گئے، نبی علیہ السلام تو وہاں سے جا چکے تھے۔ تو یہ معجزانہ طور پہ ایسے ہوتا ہے، فزیکلی اس کی کوئی ریزن بیان نہیں کی جا سکتی۔ معجزے کو فزیکلی ثابت کرنا یہ سائنس پہ بھی ظلم ڈھانا ہے، اور اسلام میں بھی بدعقیدگی ہے، جو ایک فرنٹ مین کرنے کی کوشش کر رہا تھا غزالی کے جھوٹے عقیدے کے دفاع کے لیے۔ تو دیکھیں وہ ایک عورت نے آ کے نا اس فرنٹ مین کے ساتھ کیا کیا، اور یہ میں کوئی عورت کے جینڈر کی تحقیر کے طور پہ نہیں کر رہا۔ وہ جو سسٹر ہیں ہماری، وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں جنہوں نے اس فرنٹ مین کو جواب دیا ہے، اور اس فرنٹ مین کو کہ جسے یہ نہیں پتا کہ امام غزالی کی کتابوں سے وہ جو ریفرنس پیش کر رہا ہے وہ امام غزالی نے اپنے مخالفین کی بات کوٹ کی ہوئی ہے جو صحیح ہے، تو وہ سمجھ رہا ہے کہ غزالی کی یہ بات ہے، وہ کہہ رہے غزالی تو یہی کہہ رہا تھا، غزالی اس کا جواب دے رہا تھا۔ اس بیچارے کا علمی لیول یہ ہے۔ تو میں نے عورت کی بات کی کہ یہ مرد ڈومیننسی کی بات کرتا ہے، ظاہر اللہ نے بنایا بھی ہے۔ یہ آپ نے مقابلہ نہیں دیکھا 3-4 دن پہلے جو الجزائر کا ایک مرد عورت بن کے، دوسری طرف ہنگری کی ایک خاتون تھی، جب اسے 2-3 ہی پڑی گئی تو اس نے کہا میں نے اس سے لڑائی نہیں کرنی، یہ تھے تفہی کچھ اور نے۔ یہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ مرد و عورت برابر نہیں ہو سکتے، اللہ نے ڈیفرنٹ بنایا، جسٹس کریں گے، ایکویلٹی نہیں ہو سکتی، انصاف ہوگا۔ بعض معاملات میں عورتوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، بعض معاملات میں مردوں کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے برابر رکھا ہے، ورنہ تو عورتوں کا ہاکی کی ٹیم کا مقابلہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم سے ہو۔ یہ میں اکثر مثال دیا کرتا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے کرامت ظاہر ہوئی ہے جو یہ واقعہ ہوا ہے۔ یہ جو ابھی اولمپکس ہو رہے ہیں فرانس میں، پیرس اولمپکس، تو اس میں جب وہ الجزائر کی جو ایک عورت نما مرد تھا، وہ جب کٹہرے میں اترا ہے تو وہ تو سامنے والی عورت کو پتہ چل گیا، کیونکہ جب اسے 2-3 لگی اس نے کہا اسے تو میں مقابلہ جیت ہی نہیں سکتی، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تو میرا خیال ہے پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ اسلام مرد و عورت میں جو یہ والا ڈفرنس کرتا ہے یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن ادھر تو اور چیز ہوئی ہے، ادھر فرنٹ مین مرد تھا مولویوں کا، اور دوسری طرف ہماری اسٹوڈنٹ تھی فیمیل۔ دیکھیں ہماری اسٹوڈنٹ فیمیل ہو تو ادا کسونوی
مولویوں کا فرنٹ مین نہیں برداشت کر سکتا. یہ بھی کرامت ہے, سچائی کی طاقت ہے. اللہ کا شکر.